فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 240 ہے، 18واں باب جاری ہے اور جس کا عنوان دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل۔ اپنے کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اسے منقطع کیا تھا۔ مسلم نے ہانی کے گھر میں پناہ لے کر ظاہری اسباب کی بنا پر اپنے کو 12,000 شمشیر زن بہادروں کے حلقے میں پہنچا دیا، جو بظاہر آپ کی حفاظت کا فرض بہترین طریقے پر ادا کر سکتے تھے۔ ہانی نے مسلم کو مخفی طور پر اپنے یہاں رکھا اور سوا مخصوص افراد کے جو محل اعتماد تھے کسی کو اس راز کی اطلاع نہ دی۔ اب ان قلیل التعداد دوستان اہل بیت کو جو اس تحریک کے داعی تھے فضا کی ناسازگاری کا پورا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ صورتحال کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے اور اب لازمی طور پر نقطۂ نظر میں تبدیلی ہو گئی۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے خط کے مطابق مسلم کی حیثیت صرف ایک پرامن نمائندے کی تھی، جس کا مقصد فقط کوفے کے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے عہد وفاداری کو استوار کرنا تھا۔ چنانچہ اس کے پہلے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اسلحہ کی فراہمی کی کوشش ہو رہی ہے یا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، مگر اب نوعیت یہ ہے کہ یہ یقینی ہے کہ عنقریب مسلم کے خلاف حکومت کی طرف سے جارحانہ اقدام ہوگا، اور اب اس جماعت کو جو مسلم کے بلانے کی ذمہ دار ہے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت نامے کے حدود سے آگے جو مسلم کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے دیا گیا تھا، یہ اب ایک ہنگامی صورتحال ہے جس کے لیے مسلم اور جماعت کوفہ کو بہرحال مناسب طرز عمل اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مسلم بن اوسجہ اسدی نے حضرت مسلم کی طرف سے اب لوگوں سے حفاظت اور نصرت کا وعدہ لینا شروع کیا، اور ابو ثمامہ ساعدی فرحی نے فراہمی سرمایہ اور جمع آوری اصلاح کی ذمہ داری لے لی اپنے سر، اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240 پہ۔ ابن زیاد کو جناب مسلم کی جائے قیام کا پتہ لگانے کی بڑی فکر تھی۔ اس نے مسلم کی سراغ رسانی کے لیے اپنے شامی غلام معقل کو 3,000 درہم دے کر مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ معقل اس فکر میں جامع مسجد میں آیا۔ اتفاق سے اس وقت مسلم بن اوسجہ ایک رکن مسجد کے پاس نماز میں مصروف تھے۔ وہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور اس نے اپنے دل میں کہا، جسے خود اس نے بعد میں بیان کیا، کہ یہ شیعہ لوگ نمازیں بکثرت پڑھتے ہیں، اس لیے ہو نہ ہو یہ انہی میں سے ہوں گے۔ لہٰذا وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں، ذوالکلاہ کا غلام، خدا کے فضل سے اہل بیت رسول کا دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان میں کوئی بزرگ آج کل کوفے میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے رسول خدا کے نواسے کی بیعت لے رہے ہیں، اور یہ 3,000 درہم میرے پاس ہیں، تو کیا آپ مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں حاضر کر دوں جسے وہ اپنی مہم میں صرف کریں؟ مسلم نے کہا، آخر مسجد میں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو میرے ہی پاس اس کے دریافت کرنے کو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ سبب یہ ہے کہ میں نے آپ کو
میں نے آپ کو نیکوکاری اور پرہیزگاری کے آثار آپ میں دیکھے تو یقین ہوا کہ آپ ضرور دوستان اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ جناب مسلم اس کے فریب میں آ گئے اور کہا تم نے خوب پہچانا، میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ مجھے تمہاری ملاقات سے بہت خوشی ہوئی اور اس بات سے اور زیادہ مسرت ہوئی کہ تم اپنی خواہش میں کامیاب ہوئے اور تمہارے ذریعے سے ہم اہل بیت رسول کو کچھ تقویت پہنچے گی۔ بے شک یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ظالم ابن زیاد کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو جائے، لہٰذا تم مجھ سے عہد کرو کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرو گے۔ چنانچہ کافی اطمینان اور عہد و پیمان اور رازداری کے وعدوں کے ساتھ مسلم بن اوسجہ نے اقرار کیا کہ کل تمہیں جناب مسلم بن عقیل کی خدمت میں لے چلوں گا۔ موقل دوسرے دن جناب مسلم بن اوسجہ کے مکان پر آیا اور وہ اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ کی بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد موقل کی یہ صورت تھی کہ وہ دن بھر جناب مسلم کے پاس رہتا اور تمام حالات معلوم کرتا تھا اور رات کو ہر بات کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچا دیتا تھا۔ یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 237 پر ہے۔ ہانی نے ابن زیاد سے بہت قدیم تعلقات تھے ہانی کے، مگر صرف اس اندیشے پر کہ کہیں ابن زیاد کو مسلم کے میرے یہاں قیام کی کچھ بھنک نہ مل گئی ہو، وہ آج کل ابن زیاد کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر کے ساتھ خانہ نشین ہو گئے تھے۔ ابن زیاد کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح ہانی کو بلانا چاہیے، چنانچہ اس نے ہانی بن عروہ کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی کو اس وقت کسی وقتی خطرے کا احساس نہیں ہوا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابن زیاد کے دعوتی پیغام پر انہوں نے اپنے 12,000 جوانوں میں سے کسی ایک کو بھی واقعے سے اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ خود تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو پہلے ہی سے ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ پہلے سے صورت دیکھتے ہی اس نے عرب کی ایک مثل زبان پر جاری کی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہانی اپنے پیروں سے موت کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر اس نے شرح قاضی کی طرف رخ کر کے یہ شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خدا ہی سمجھے اس قبیلہ مراد والے تمہارے دوست سے۔ اس سے ہانی سمجھ گئے کہ بظاہر راز افشا ہو چکا ہے، مگر انہوں نے کہا کیوں امیر، کیا معاملہ ہے؟ اس نے بڑے غصے سے کہا ارے کتنے غضب کی بات ہے کہ تم نے اپنے گھر کو خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا اڈا بنایا ہے۔ تم نے مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں رکھا ہے اور ان کے لیے اسلحہ جمع کر رہے ہو، اپنے گرد و پیش کے گھروں میں ان کی لیے مدد کے لیے آدمی جمع کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ باتیں سب مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے ان باتوں کی صحت سے انکار کیا، مگر جب اس نے موکل کو بلا کر سامنے کھڑا کر دیا اور ہانی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جاسوس ہے تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہ تھا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ مدہوش سے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو جمع کر کے کہا اب مجھ سے اصل حقیقت سنیے اور یاد رکھیے کہ باخدا ایک لفظ بھی غلط نہ کہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے مسلم کو نہ خود بلایا اور نہ مجھے اس کی تحریک کے متعلق کوئی علم تھا، مگر وہ خود میرے پاس آ گئے اور میرے مکان میں قیام کے خواہش مند ہوئے۔ اب مجھے شرم دامنگیر ہوئی اور انکار نہ بن پڑا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان کر لیا اور پناہ دے دی۔ تاہم میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کروں گا اور ابھی آ کر اپنے کو آپ کے حوالے کر دوں گا، مگر اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں جا کر مسلم سے کہہ دوں کہ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں تاکہ ان کے پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر مجھے ان سے کوئی مطلب نہ رہے گا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، جب تک انہیں خود میرے پاس حاضر نہ کرو تم نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے مہمان کو بلا کر آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ بات اتنی بڑھی کہ ابن زیاد نے کہا تم کو انہیں لانا ہوگا، نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ ہانی نے کہا ایسا ہوا تو آپ کے مکان کے گرد بجلیاں کونتی ہوئی ہوں گی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد کو زیادہ غصہ آیا اور کہا اچھا تم بجلیوں سے مجھے ڈراتے ہو، لاؤ اسے میرے قریب لاؤ۔ سپاہی دوڑ پڑے، ہانی کو ظالم ابن زیاد کے قریب لائے۔ نتیجہ یہ تھا کہ
کہ یہ بوڑھے تھے، لیکن بات کے پکے ہانی کا سر و چہرہ چھڑی کی ضرب سے خون میں رنگین ہو گیا۔ ہانی بالکل نہتے تھے۔ انہوں نے ایک سپاہی کی تلوار پر جو ان کے پاس کھڑا تھا ہاتھ ڈال کر اس سے چھین لی۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا اب تو تم خارجی قرار پا گئے، تمہارا خون ہمارے لیے حلال ہے۔ جلاد بے دردی سے انہیں کھینچ کر لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ بنی زبیدہ کا سردار عمرو بن الحجاج ہانی بن عروہ کا برادر نسبتی تھا۔ اسے اطلاع ہوئی کہ ہانی قتل کر ڈالے گئے ہیں تو وہ مزہج کے بہت سے زرہ پوش سوار لے کر دارالعمارہ پر چڑھ دوڑا اور تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے ہانی کے دل میں رہائی کی توقعات پیدا کر دی۔ لیکن افسوس کہ شورائے قاضی کی فہمائش اور اس کے کہنے سے کہ ہانی قتل نہیں ہوئے بلکہ بعض مصلحت سے کی وجہ سے ایک محدود زمانے تک نظر بند کر دیے گئے ہیں، وہ سب مطمئن ہو کر واپس گئے۔ حضرت مسلم کے لیے یہ موقع بہت سخت تھا۔ ان کا پناہ دینے والا، وفادار اور مستقل مزاج بہادر ہانی بن عروہ ان کی وجہ سے زد و کوب کی توہین آمیز تکلیف برداشت کر کے دشمن کے قید خانے میں تھا، اور مسلم کے گرد گھر میں خاندان نے مراد کی عورتیں نالہ و شیون کر رہی تھیں کہ اب بھی مسلم بن عقیل چھپے بیٹھے رہتے، یا اس وجہ سے کہ یہاں ان کا قیام معلوم ہو گیا ہے، کسی دوسرے قابل اعتماد شخص کے یہاں جا کر مخفی ہو جاتے۔ ہرگز نہیں، غیرت بنی ہاشم کا یہ تقاضا نہ تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہانی نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ طبری نے صاف طور پر تصریح کی کہ مسلم کا جنگ کے لیے نکلنا اپنے ساتھیوں کی اطلاع کے بغیر تھا اور کوئی قرارداد اس دن کے متعلق نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس وقت کھڑے ہو گئے جبکہ ان کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ زد و کوب کے بعد قید کر لیے گئے ہیں۔ دینوری کا بیان ہے کہ جناب ہانی قتل کر دیے گئے اور ان کی شہادت کا حال سن کر جناب مسلم باہر نکلے۔ ابن زیاد نے مسجد میں آ کر پھر ایک تحدیدی تقریر کی۔ ابھی وہ ممبر سے اترا نہ تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے باب التمارین سے مسجد میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ابن عقیل آ گئے۔ ابن زیاد گھبرا کر ممبر سے اترا اور تیزی کے ساتھ قصر کے اندر جا کر دروازے قصر کے بند کر لیے۔ واقعے کی ناگہانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اب یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ 18,000 بیعت کرنے والے سب مسلم کے گرد جمع ہو جائیں اور جنگ میں ان کا ساتھ شریک رہیں، اور جب کہ کوفے کے محلے میں ایک دوسرے سے متصل نہیں تھے بلکہ کافی فاصلے سے رہتے تھے۔ ہاں، یہ محلے کو جس میں مسلم کا قیام تھا کافی وسعت رکھتا تھا، اور اسی کی اطراف میں مسلم کے ارد گرد 4,000 آدمی موجود تھے، اور مسلم کی طرف سے جو ہی یا منصور امت کا نعرہ بلند کیا گیا، جو ان کا شعار یعنی امتیازی نعرہ جنگ تھا، تو شرما شرمی وہ 4,000 آدمی جمع ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں جبکہ جنگ کے پہلے سے کچھ آثار نہ تھے، وہ شاہی منظم فوج سے کہاں تک مقابلے کے لیے تیاری کر سکے ہوں گے، خصوصاً جبکہ ان 4,000 میں بھی اکثر ایسے ہی عوام تھے جو نتائج پر غور کیے بغیر وقتی اقدامات پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور جن کا حقیقی شیعہ آل رسول ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ بہرحال جب مسلم نے اس مختصر لشکر کو ترتیب دیا اور پیش قدمی شروع کی، مگر جناب مسلم دارالعمارہ تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ لوگ واپس جانا شروع ہو گئے اور پہنچتے پہنچتے صرف 300 رہ گئے۔ لیکن ابن زیاد اس خیال سے کہ مسلم کے ساتھ کوئی بڑی جمعیت ہے، قصر کے اندر قلعہ بند ہو گیا، اور مسلم نے بنی مراد کے ایک جماعت کو لیے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی آتے گئے، یہاں تک کہ مسلم کے پاس کافی جمعیت ہو گئی اور ظہر سے شام تک برابر لڑائی ہوتی رہی۔ موجودہ جمعیت کو، جو مسلم کے ساتھ محاصرے میں شریک تھی، مختلف قبائل کے مخلوط مجمع پر مشتمل سمجھنا چاہیے، اور قبائل کے روح رواں شیوخ اور اشراف قبائل ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوا خواہ اور پابند فرمان تھے، اور ابن زیاد نے بروقت پیش بندی یہ کی تھی کہ آج صبح سے شیوخ اور اشراف کو بلا کر اپنے پاس زیر حراست رکھ لیا تھا تاکہ ان سے حسب موقع کام نکالا جا سکے۔
باوجود یہ کہ ابن زیاد کے پاس بحل میں اس وقت کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ قصر حکومت میں صرف 30 پولیس کے سپاہی تھے اور 20 آدمی اس کے مخصوصین اور رؤسائے قبائل میں سے یا زیادہ سے زیادہ 200 آدمی موجود تھے، اس لیے وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک طرف اس نے یہ کوشش کی کہ قصر کا دروازہ کھلنے نہ پائے، دوسرے کچھ آدمی ادھر ادھر بھیج کر باہر سے سپاہی اکٹھا کر کے یہ انتظام کیا کہ شہر کی ناکہ بندی کی جائے، یعنی چوراہوں اور عام راستوں پر پہرے بٹھائے جائیں کہ کوئی شخص مسلم کی مدد کو نہ آ سکے، اور صورت واقع کی بنا پر امر لازمی تھا کہ مسلم کی مدد کو آنے والے مجتمع حیثیت سے کسی لشکر کے ساتھ نہ آتے، بلکہ اکا دکا جس کو خبر ہوتی جاتی وہ تنہا یا اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مسلم کی شرکت کے لیے آتا اور فوراً گرفتار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ عبدالعالی بن یزید کلبی اپنے گھرانے کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ لیے ہوئے آ رہے تھے کہ جن کو کثیر بن شہاب نے گرفتار کر لیا، اور محلہ بنی عمارہ کی طرف سے عمارہ بن صلحب ازدی نے ہتھیار جسم پر آراستہ کر کے چاہا تھا کہ مسلم کے پاس آئیں، لیکن محمد بن اشعث نے گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں جانباز مسلم اور ہانی کی شہادت کے بعد پسر زیاد کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ اس طرح مسلم سے مختلف اطراف اور جوانب کی مدد قطع ہو گئی۔ چنانچہ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اور ابو ثمامہ ساعدی ایسے خاص لوگ آج جناب مسلم کے پاس پہنچنے سے قاصر رہ گئے۔ اس کے علاوہ اشراف قبائل کو مجمع کی منتشر کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ دارالامارہ کے بال خانہ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو پکار کر ہمدردانہ انداز میں قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ عنقریب مرکزی حکومت شام کی جانب سے بہت بڑی فوجیں آنے والی ہیں، اور اس صورت میں تمہارے جان و مال اور اولاد سب تلف ہو جائیں گی۔ دمشق سے فوجیں آنے کی خبر ہر طرف پھیلا دی گئی، جس کے بعد یہ عالم ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر اپنے باپ بھائی کے پاس آتی اور کہتی کہ چلو واپس چلو۔ دوسرے لوگ کافی ہیں، باپ یا بھائی اپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتا اور کہتا تھا کہ ارے کل دمشق سے لشکر آ جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ چلو لڑائی سے ہاتھ اٹھاؤ، مجبور کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے صرف 30 آدمی حضرت مسلم کے پاس رہ گئے۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز مغرب پڑھی۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو رفتہ رفتہ اور بقیہ 30 بھی چلے گئے۔ اب مسلم تنہا بازاروں میں پھرنے لگے اور کوئی اتنا تک نہ تھا کہ آپ کو راستہ بتا دے۔ آپ تاریکی شب میں یوں ہی چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ میں پہنچ گئے۔ اس قبیلے کی ایک عورت طاء جو پہلے محمد بن اشعث کی کنیز تھی اور اس کے آزاد کرنے کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آئی، جس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا۔ یہ کہیں گیا ہوا تھا اور طاء گھر کے دروازے پہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم نے اسے دیکھ کر بعد سلام پانی پینے کو مانگا۔ عورت خدا ترس تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ جناب مسلم بیٹھ گئے اور پانی پیا اور برتن رکھنے گھر میں گئی، آئی تو دیکھا کہ وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آپ پانی تو پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اس نے جب دوبارہ اور 100 بارہ کہا تو مسلم نے جواب دیا کہ اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، کیا تم مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کر سکتی ہو؟ ممکن ہے کہ اس کے بعد میں کبھی اس کا معاوضہ تمہارے ساتھ کر سکوں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، یہاں لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھے نصرت کے وعدے کیے اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا آپ مسلم ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہوں وہی۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی اور مکان کے ایک مخصوص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا اور کھانا حاضر کیا، مگر آپ نے کھانا نوش نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا لڑکا آیا اور اس نے ماں کو ایک کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھ کر سبب دریافت کیا اور اخفاء کی کوشش محسوس کر کے زیادہ قد کرنے لگا، یہاں تک کہ طاء کو واقعے کا اظہار کرنا پڑا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس کا کسی سے اظہار نہ کرنا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا اور رات گزارنے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ابن زیاد نے جب دیکھا کہ خطرہ بظاہر بالکل نہیں رہا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سائبانوں میں دیکھیں کہ کہیں ابن عقیل ساتھ والے سائبانوں میں چھپے نہ ہوں۔ پورے طور پر اطمینان کرنے لینے کے بعد ابن زیاد نے
عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد ہر شخص کو مسجد میں آنا ضروری ہے، کوئی شخص نماز کے وقت اپنے گھر میں نہ رہے، ورنہ اس کی جان و مال کی ذمہ داری امیر کے سر نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں مسجد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اقامت کہی گئی اور پسر زیاد نے اپنے دائیں بائیں محافظ کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ممبر پر جا کر تقریر کی کہ ابن عقیل نے جو مخالفت کا ہنگامہ اٹھا رکھا ہے تم نے دیکھا، جس کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے اس کے جان و مال کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، اور جو انہیں ہمارے پاس لائے گا اس کو ان کی دید یعنی خون بہا دی جائے گی۔ اس کے بعد حسین بن تمیم کو حکم دیا کہ تمام شہر کی خانہ تلاشی کرے اور ابن عقیل کا پتہ لگائے، اور لوگوں کو عمرو بن حریث کی ذمہ داری پر چھوڑ کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ توآ کا لڑکا بلال صبح ہوتے ہی محمد بن اشعث کے 9 عمر لڑکے عبد الرحمن کے پاس گیا اور اسے مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع دے دی، اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس جو ابن زیاد کے دربار میں جا چکا تھا پہنچا اور اس کے ذریعے سے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کر دی۔ حضرت مسلم نے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ تلوار لے کر حجرے سے باہر نکلے، اتنی دیر میں فوجی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے حملہ کیا اور ایسا سخت کہ دشمنوں کو گھر سے باہر نکال دیا، اور دوبارہ ہجوم کر کے اندر گھسے اور آپ نے دوبارہ انہیں باہر کر دیا۔ بے شک اس حملے میں بکر بن حمران احمری کی تلوار سے ان کے اوپر کا لب قطع ہوا اور نیچے کے لب پر بھی زخم آ گیا، اور 2 دانت شکستہ ہو گئے۔ پھر بھی دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلم پر یوں فتح پانا مشکل ہے، لہٰذا وہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ سینٹوں کے مٹھے آگ سے جلا کر اوپر سے پھینکنے لگے۔ جب مسلم نے یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے مکان سے باہر کوچے میں آ گئے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا، آپ کے لیے امان ہے، خواہ تلوار نہ چلائیے۔ آپ نے جنگ جاری رکھی اور رس پڑھنے لگے، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے نہ قتل ہوں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ موت ناگوار چیز ہے، مگر بہرحال وہ ایک نہ ایک دن تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے۔ محمد بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں کہا جائے گا اور نہ دھوکہ دیا جائے گا، اطمینان رکھیے۔ مسلم جنگ کر کے تھک چکے تھے اور زخموں سے چور تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا واقعی مجھے امان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ امان میں ہیں۔ جتنے محمد بن اشعث کے ساتھی تھے ان سب نے بھی امان کا وعدہ کیا، سوائے ایک عمرو بن عبید اللہ بن عباس سلمہ نے، جس نے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ کہہ کر وہ الگ ہٹ گیا۔ مسلم نے کہا، دیکھو تم نے بھی مجھے امان دی ہے، اس لیے میں تلوار اپنے نیام میں رکھتا ہوں، اور اگر تم امان نہ دیتے تو میں کبھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اتنی دیر میں ایک مرکب لایا گیا جس پر مسلم کو سوار کیا، اور سپاہیوں نے گرد حلقہ کر کے آپ کی تلوار کمر سے نکال لی۔ یہ ہونا تھا کہ مسلم کا دل ٹوٹ گیا اور کہا، یہ پہلی غداری ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا۔ مسلم نے کہا، اچھا، تو بس ایک امید ہے، اور امان کا وعدہ تمہارا کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ بن عباس سلمہ، جس نے پہلے ہی وعدہ امان سے انکار کیا تھا، کہنے لگا، جو ایسی مہم کے لیے کھڑا ہوا ہو جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے، اسے خطرہ دیکھ کر رونا تو نہیں چاہیے۔ مسلم نے کہا، واللہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے روتا ہوں جو میرے خط کو دیکھ کر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ محمد بن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے امان دلوانے سے قاصد رہو گے۔ اب تم اتنا کرنا کہ ایک قاصد حسین کے پاس بھیج دینا، جو میری طرف سے ان سے جا کر کہہ دے کہ میں تو دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں اور یقین ہے کہ شام ہونے کے سے پہلے تک قتل ہو جاؤں گا، مگر آپ ادھر آنے کا قصد نہ کیجیے اور اہل کوفہ کے فریب میں نہ آئیے۔ ان کے تمام وعدے بالکل غلط اور قول اور فعل جھوٹے ہیں۔ ابن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں ضرور قاصد روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے جناب مسلم کو لے کر دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچا اور پہلے خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس سے تمام جنگ کی کیفیت اور پھر وعدہ امان پر مسلم کو ساتھ لانے کا تذکرہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا،
امان دینے والے تم کون تھے؟ ہم نے تمہیں کیا اس لیے بھیجا تھا کہ تم انہیں امان دو؟ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں ہمارے پاس لاؤ۔ ابن اشعث نے کہا اب کہاں جرت تھی کہ وہ اس کے بعد کچھ کہتا، خاموش ہو رہا۔ اس وقت دارالامارہ کے دروازے پر بہت سے لوگ اجازت حضوری کے انتظار میں موجود تھے، جن میں عمارہ بن عقبہ، عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو باہلی اور کثیر بن شہاب مخصوص لوگ تھے، اور ایک صراحی ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی دروازے کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ جناب مسلم بہت پیاسے تھے، انہوں نے کہا تھوڑا سا پانی مجھے پلا دو۔ مسلم بن عمرو نے بڑے سخت الفاظ میں پانی پلانے سے انکار کیا، مگر عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ مسلم کو پانی پلا دے۔ اس نے گلاس پانی سے بھر کر مسلم کے سامنے پیش کیا، مگر جناب مسلم نے جب پانی پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی کو رنگین کر دیا۔ 2 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ تیسری دفعہ 2 دھات ٹوٹ کر گلاس میں گر پڑے۔ جناب مسلم نے مایوس ہو کر گلاس ہاتھ سے دے دیا اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آیا اور مسلم کو اندر جانے کے لیے کہا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو امیر کہہ کر اسے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم اب تم بچ نہیں سکتے، ابھی قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا میں تو اس کے لیے تیار ہی ہوں، مگر مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں کسی اپنے شناسہ سے گرد و پیش کی نظر ڈال دوں، اپنے شناسہ سے جو یہاں ہو کچھ وصیت کر لوں۔ اس نے کہا اچھا، جس سے چاہو وصیت کر لو۔ مسلم نے گرد و پیش نظر ڈالی تو عمر بن سعد کو پہچانا۔ آپ نے اس سے کہا تم قریش کے خاندان سے ہو، مجھے اس وقت تم سے کچھ راز کی باتیں کہنی ہیں، ذرا انہیں سن لو۔ حکومت وقت کا خوش آمدید سننے کے لیے تیار نہ ہوا، جس پر خود ابن زیاد نے کہا آخر سن لینے میں تمہارا کیا حرج ہے۔ اس پر عمر سعد اٹھا اور مسلم کے ساتھ تھوڑی دور آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ابن زیاد کی نظر دونوں پر پڑتی ہو۔ جناب مسلم نے کہا مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ جب سے کوفے میں آیا ہوں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں۔ تم میرے بعد میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے یہ قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش ابن زیاد سے مانگ لینا اور اسے دفن کر دینا۔ تیسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دینا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج کر اس کے ذریعے سے میرے واقعے کی اطلاع کرا دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں اور اہل کوفے کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ مسلم نے بطور راز یہ باتیں کہی تھی، مگر بدعہد عمر سعد نے ابن زیاد کے پاس آ کر کہا آپ جانتے ہیں مسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں۔ یہ ایسا شرمناک رویہ تھا جسے ابن زیاد نے بھی برا جانا اور عرب کی یہ مثل زبان پر جاری کی کہ امانت دار آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی غلطی سے خائن کو امانت دار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر وصیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کہا تمہارے مال سے ہمیں مطلب نہیں، وہ فروخت ہو کر تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اور حسین کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ ہماری طرف نہ آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، مگر لاش اس کے بارے میں ہم کوئی وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تم نے ہماری مخالفت کی اور رعایا میں انتشار پیدا کیا، لہذا ہم تمہاری لاش کے متعلق کسی احترام کے ذمہ دار نہیں۔ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 پر۔ اس وصیت اور اس کے جواب کے بعد جو گفتگو جناب مسلم اور ابن زیاد میں ہوئی وہ خاص طور پر سننے کے لائق ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ مسلم پر جو بغاوت کا الزام عائد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مسلم کیا جواب دیتے ہیں اور اپنے کوفے آنے کی اطلاع کیا بتلاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ابن عقیل تم یہاں آئے تھے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے اور آپس میں فساد کرانے کے، ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خانہ جنگی ہو۔ مسلم نے جواب دیا، اگر وہ جواب جس نے آخر تک حسینی مقاومت کی نوعیت کو ظاہر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ اس ملک والوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے خون بہائے، اور میں اسلام کی سادگی کو مٹا کر وہ افعال اور اعمال رائج کیے جو کسریٰ اور قیصر کی سنت میں داخل تھے۔
تو ہم آئے اس لیے کہ ان کے اخلاق اور عادات کی اصلاح کریں اور ان کو عدالت اور انصاف اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 پر ہے۔ واقعتاً چونکہ مسلم کا کوئی طرز عمل ان کے اس بیان کے خلاف ظاہر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ صفائی یہ بغاوت کے الزام سے ان کے بری ہونے کے لیے کافی تھی، مگر اس استبداد کے سامنے دلیل و برہان کام نہیں دیا کرتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر کے بالا خانے پر لے جایا جائے، وہاں ان کی گردن قلم کی جائے اور پھر سر کے ساتھ ہی جسم کو نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے لیے وہی بکر بن حمران نے حمری، جس کی تلوار سے جناب مسلم کے لب اور دہن پر زخم آیا تھا، نامزد کیا گیا۔ جناب مسلم انتہائی صبر و سکون سے تکبیر، استغفار اور صلوات کے اوارد کے ساتھ دارالامارہ کے کوٹھے پر تشریف لے گئے اور ان کے سر کو جدا کر کے جسم کو قصر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ روز سہ شنبہ 8 ذی الحج 60 ہجری جناب مسلم نے جنگ شروع کی اور روز 4 شنبہ 9 ذی الحج کو شہادت پائی۔ اور یہ روایت ہے ارشاد اور دینوری نے شہادت جناب مسلم کی تاریخ سہ شنبہ 3 ذی الحج 60 ہجری درج کی ہے۔ اس کے بعد سے شہر خوف و دہشت کی علمبرداری اور رعب اور ہیبت کا پورا دورہ تھا۔ لوگ گھروں سے نکلنا شروع سمجھے جاتے تھے، اس کے لیے ہر طرف سناٹا تھا اور ہر ایک کو ایک کی خبر نہ تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہی ہانی بن عروہ جن کے ہمراہ رکاب 12,000 مسلح سوار ہوتے تھے اور جن کے قتل کر دیے جانے کی غلط خبر پر دارالامارہ کھینچی ہوئی تلواروں کے حلقے میں آ گیا تھا، رسیوں میں جکڑ کر بازار میں لائے جا رہے تھے اور وہاں آواز دے رہے تھے کہ کہاں ہے میرے قبیلے بنی مزہج کے بہادر۔ ہائے افسوس کہ اس وقت بنی مزہج مجھے نظر نہیں آتے، لیکن افسوس کوئی متنفذ بھی ان کی طرف رخ کرتا نظر نہیں آتا۔ کوئی یہاں تک ابن زیاد کے ترکی غلام نے اپنی تلوار سے ان کے سر و تن میں جدائی کر دی، اور یہ روایت موجود ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 213 پر۔ ابن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سرحائے بریدہ، ہانی بن ابی حبہ حمدانی اور زبیر بن عروہ تمیمی کے ہاتھ واقعے کے مختصر رودات کے ساتھ روانہ کیے، اور ان دونوں نے تفصیلات جا کر زبانی میں بھی بیان کی۔ یزید نے جواباً اس کارنامے پر بڑی شاباشی دی اور لکھا کہ تم نے وہی کیا جس کی ہمیں تم سے امید تھی، اب خود حسین بن علی کے بارے میں تمہاری کارگزاری دیکھنا ہے۔ باب نمبر 18 اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا عنوان دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل تھا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 19ویں باب اور اس کے عنوان مکہ سے کربلا تک کا سفر انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے۔